We'll start our next session, which is titled Woes of the Smaller Provinces. And may I respectfully invite our worthy panelists to the stage. Senator Afra Saab Khattak Saab, please. Thank you, sir. جناب منظور پشتین صاحب. السلام علیکم. ڈاکٹر عبد المالک بلوچ صاحب. جناب ایاز لطیف پلیجو صاحب. شکریہ. جناب محسن ڈاور صاحب. If we could play. Thank you. سینیٹر تاج حیدر صاحب. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ گلگت بلتستان سے بابا جان صاحب. ہمارے آج کے سیشن کا مقصد ان معتبر آوازوں سے یہ سننا ہے کہ ہمارے ملک کے جو چھوٹے صوبے ہیں، جو دور افتادہ علاقے ہیں، وہاں کیا شکایات ہیں، کیا ناانصافی کی رمق ہے یا ناانصافی ہے جس سے یہ دوچار ہیں، اور آگے بڑھنے کے کیا راستے ہیں. ہم نے حل بھی ڈھونڈنے ہیں، ہم نے سننا بھی ہے کہ آج کیا غلط ہے، کیا ظلم ہے، اور آگے ہم کیسے بڑھ پائیں گے. یہ آج ہمارا مقصد ہے اس اگلے 1-1.25 گھنٹے میں. اور بہت ہی معتبر پینل آج ہمارے ساتھ موجود ہے اسٹیج پر. میں درخواست یہ کروں گا اپنے پینلسٹ سے کہ پہلے اگر میں ہر معزز پینلسٹ سے درخواست کروں کہ وہ 2 یا 3 منٹ میں ایک مختصر خلاصہ بیان کر دیں کہ کیا مسائل ہیں ان کے علاقوں میں، تاکہ اس کے بعد ہم بات کو آگے بڑھائیں. لیکن پہلے یہ جاننا ہمارے لیے، یہ سننا ان کی اپنی معتبر زبان سے ضروری ہے کہ کیا وہ مسائل ہیں جن سے وہ دوچار ہیں. تو میں بات شروع کرتا ہوں بابا جان صاحب سے. اگر آپ اپنا نقطۂ نظر پیش کریں. اکابرین اسٹیج، خواتین و حضرات، آپ سب کو سرخ سلام. میں ایک ایسے جگہ سے آیا ہوں یہاں پہ ہمیں جنڈر پہ بات نہیں کرنی چاہیے. ایک مجھ سے سابق پیشرو اسپیکر نے یہ بات رکھی. یہاں تو ان کو بھی ووٹ کا حق نہیں ہے، ووٹ حق ہے، لیکن گلگت بلتستان کے لوگوں کو 70 سال سے غلامی میں جگٹ کے رکھا گیا ہے. گلگت بلتستان کا سیاسی نظام اسلام آباد میں بیٹھا ہوا وزیر امور کشمیر و گلگت بلتستان وہاں کا سیاہ و سفید کا مالک ہے. بدقسمتی سے وہاں پہ حکم نامے کے ذریعے 70 سال سے ایک جبر کا نظام چلایا جا رہا ہے. وہاں کے لیے کوئی نہ عبوری آئین ہے، نہ وہاں کے لوگ سپریم کورٹ آف پاکستان میں اپنا اپیل دائر کر سکتے ہیں.
یہ جتنی بھی حکومتیں ہیں، جتنی بھی پارٹیاں ہیں، جتنے بھی فوجی حکمران آئے ہیں، سب کا کردار گلگت بلتستان کے لیے ایک رہا ہے۔ عدالتی نظام، ہمارے جو رانا شمیم صاحب تھے اس کو 3 سال کے لیے باری مراحت کے ساتھ میاں صاحب نے ادھر بھرتی کر کے بھیج دیا، اور ہم جیل سے الیکشن لڑ رہے تھے۔ 3 دن پہلے الیکشن سے ہماری پوزیشن شاید مضبوط ہوگی، وہ تو ہمیں پتہ نہیں تھا۔ میر غضنفر علی خان گورنر گلگت بلتستان کے بیٹے کو ضمنی انتخابات میں جتانے کے لیے مجھے الیکشن کا سٹے آرڈر دے کے الیکشن ملتوی کر کے عمر قید کی سزا سنائی گئی، 100 موٹو ایکشن لے کے۔ یہ صورتحال ہے۔ اب وہاں پہ گلگت بلتستان کے اندر معدنیات پہ قبضے کا سلسلہ جاری ہے، وہاں کے لوگوں کے زمینوں پہ، اجتماعی جو زمینیں ہیں ان پہ قبضوں کا سلسلہ جاری ہے۔ سی پیک کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ سی پیک جہاں سے شروع ہو رہا ہے، آپ پلاننگ کمیشن کی ویب سائٹ پہ دیکھیں، گلگت بلتستان کے لیے 1 روپے کا پروجیکٹ نہیں رکھا گیا ہے۔ یہ صورتحال ہے۔ جب ہم بات کرتے ہیں تو غداری کے سرٹیفکیٹ جاری ہو رہے ہیں۔ ہمارے ایک نوجوان نے کہا، یہاں پلاننگ کے وزیر احسان اقبال سے کوئی سیشن میں یونیورسٹی میں پوچھا کہ گلگت بلتستان کے لیے آپ لوگوں نے کوئی بھی منصوبہ نہیں رکھا سی پیک کے، اسے تو احسان اقبال کا اس کو یہ جواب تھا، اس نے آ کے مجھے جیل میں آ کے کہا، وہ نوجوان بہت ہی غصے میں تھا، اور اس نے کہا احسان اقبال نے، یہ انڈین نیریٹو ہے، انڈین سوچ والی بات کر رہے ہیں، ہمارے لیے سارے ایک ہیں، جو بھی حکمران ہیں وہ ظالم ہیں۔ اس لیے وہاں پہ ایک چھوٹا سا مثال دوں گا میں، مختصر بھی کہا ہے یہاں ہمارے سلمان اکرم راجہ صاحب نے۔ ڈاکٹر ہرمن کروزمین ایک جرمن اسکالر ہیں، یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں، وہاں 45 سال تک سالانہ آ کے ریسرچ کے بعد ہنزا میٹر نامی ایک کتاب اس نے چھاپی، اور وہ کتاب کی تقریب رونمائی پہ پابندی لگائی گئی اس سال۔ یہ صورتحال ہے، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، اور اس کو پاکستان کا سفیر کہا جاتا تھا۔ تو یہ صورتحال ہے۔ آخر میں تمام اقوام سے، پنجاب کے لوگوں سے جو ہمارے لیے بات کرنے والی تھی، یہ تو چلی گئی۔ اب آپ سب کو یہ ضرورت ہے کہ جو پریفریز کے لوگوں کو پریفریز میں رکھا ہے، ان کے ساتھ آپ کھڑے ہوں۔ اور ساتھ ساتھ میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں ملک کے نوجوانوں کو، بلوچ، پختون، سندھی، گلگتی، بلتی، کشمیری، سارا کا سارا نوجوان سوشلسٹ انقلاب کے لیے کھڑا ہو۔ اس کے بغیر موجودہ کوئی نظام آپ کو تمام مشکلات سے نکال نہیں سکتا ہے۔ والسلام۔ بہت شکریہ۔ میں حاضرین کو تھوڑا بتاتا چلوں، گلگت بلتستان کا معاملہ باقی تمام علاقوں سے بہت مختلف ہے اور بہت افسوسناک بھی ہے۔ 74 سال سے گلگت بلتستان ریاست پاکستان کے زیر انتظام ایک علاقہ ہے۔ یہ پاکستان کا صوبہ نہیں ہے۔ گلگت بلتستان میں بسنے والے لوگوں کو نیشنل اسمبلی کے لیے ووٹ دینے کا حق نہیں ہے۔ پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں ان کے ممبر نہیں ہیں، سینٹ میں ان کے ممبر نہیں ہیں، لیکن کلی اختیار ان کے تمام معاملات پر حکومت پاکستان کا ہے۔ جو وزیر اعظم پاکستان کی نیشنل اسمبلی الیکٹ کرتی ہے، اس کے ایک حکم نامے کو گورننس آرڈر کہا جاتا ہے گلگت بلتستان کا۔ یہ واحد شاید حصہ ہے پاکستان کا جہاں کے بسنے والے اپنے لیے اپنے آپ کو قانون دینے سے قاصر ہیں۔ پچھلے کئی سال سے ہم عدالت عظمیٰ کے سامنے، میں خود پیش ہوتا رہا ہوں گلگت بلتستان چیف کورٹ بار ایسوسی ایشن کی طرف سے، ہماری یہ استدعا ہے کہ اس کو گلگت بلتستان کے شہریوں کو پاکستان کا شہری تسلیم کیا جائے۔ جب ہر شہری کو حق ہے نیشنل اسمبلی اور سینٹ کے لیے ممبر منتخب کرنے کا، تو گلگت بلتستان کو کیوں نہیں ہے؟ گلگت بلتستان کا معاملہ ہم اکثر لوگ بھول جاتے ہیں، ہماری نظروں سے محو ہو جاتا ہے۔ یہ بہت ہی اہم معاملہ ہے اور 74 سال سے میں سمجھتا ہوں ہم سب پر گلگت بلتستان کا ایک قرض ہے۔ اگلے معزز مہمان جن کو میں اب دعوت دیتا ہوں،
جناب پلیجو صاحب. سلمان صاحب نے کہا کہ آپ سب کو بتانا ہے کہ ہمارے مسائل کیا ہیں. مجھے اور ہم سب سندھ والوں کو یہی پتہ نہیں ہے کہ ہم ہیں بھی یا نہیں ہیں. ہم ہیں کہاں؟ یعنی ہمیں جو 1935 کے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ میں جو حیثیت حاصل تھی وہ بھی نہیں ہے. ہم وہ ہیں جو نہ مارشل ریس ہیں جو سیکنڈ ورلڈ وار میں انگریزوں کی افواج کا حصہ بن سکتے اور ہمیں کوئی حیثیت ملتی. ہم نہ پہاڑوں پہ ہتھیار لے کے چڑھنے والے، تورا بورا کے پہاڑوں پہ ہتھیار لے کے چڑھنے والے اور ریزسٹنٹ موومنٹ کے لوگ ہیں جن سے لوگ خوف کھائیں اور ان سے باتیں کریں. ہم نہ وہ وائلنٹ لوگ ہیں جو کراچی کے رستوں کو بند کر دیں تاکہ نیٹو کے کنٹینر نہ گزر سکے اور ہم سے بات چیت ہو. ہم وہ انتہا پسند بھی نہیں ہیں جو اسلام آباد میں مارچ کر کے دھرنا دے کے بیٹھ جائیں اور پھر ہم سے ریاست اور حکومت باتیں کرے. ہم آدھا تیتر آدھا بٹیر قسم کے لوگ، پرامن لوگ، جن کے پاس ہتھیار اٹھانے کی، جن کی تربیت اور تاریخ نہیں ہے، جو انتہا پسندی کے راستے پہ نہیں ہیں، جو آپ کو محمد علی جناح دے سکتے ہیں. جینا بھائی، اس کا نام محمد علی جناح کر کے اس کو جھرک سے اغوا کر کے کراچی شفٹ کر دیا گیا. ہم وہ دے سکتے ہیں. ہم آپ کو موہنجو دڑو کی سویلائزیشن دے سکتے ہیں. ہم آپ کو ذوالفقار علی بھٹو دے سکتے ہیں جس کو پھانسی پہ چڑھا دیا گیا. ہم رسول بخش پلیجو دے سکتے ہیں جس کو کوٹ لکھپت کے قید میں 8 سال تک محبوس رکھا گیا. ہم آپ کو شیخ ایاز دے سکتے ہیں جو ساہیوال جیل میں قید رہا. ہم آپ کو جی ایم سید دے سکتے ہیں جس کو غدار قرار دے دیا گیا. حیدر بخش جتوئی دے سکتے ہیں. ہم آپ کو بے نظیر بھٹو دے سکتے ہیں جس کو راول پنڈی کے راستوں پر قتل کر دیا گیا. ہم ہتھیار بند نہیں ہیں، ہم ایکسٹریمسٹ نہیں ہیں، ہم ڈرگ مافیاز نہیں ہیں، ہم ہیومن ٹریفکرز نہیں ہیں کہ آپ ہم سے بات کریں. ہم لوگوں کو واجب القتل قرار دینے والے نہیں ہیں، اس لیے ہم گنتی میں نہیں ہیں. ہم آپ کو 72.5% گیس تو دے سکتے ہیں. 3 صوبے 27.5% گیس دیتے ہیں. سندھ 72.5% گیس دیتا ہے. پاکستان کا 58.5% پیٹرول سندھ دیتا ہے. دنیا کا 6th لارجسٹ کول ریزرو سندھ میں ہے. 70% ٹیکسس سندھ دیتا ہے. بندرگاہ سندھ میں ہے، مگر سندھ کو کوئی سننے کو تیار نہیں ہے. اور ہمارے لیے آپ ہی کے زبان کے کسی شاعر نے کہا تھا کہ اسی مجرم عشق دے جرم دے، اسی سفنے لئے اڈیک، ساتھے لگن روز عدالتاں سانو پہ جائے روز طریق. اسی موسم کچے عشق دے، ساڑی دھپ بڑے نہ چھاں. اسی جم دے نال دے گابرے، ساڑی قسمت مول نہ تھاں. اسی بھلے وانگ کبوتراں، اسی پاگل وانگ ہوا. اسی اپنے آپ عبادتی، اسی اپنے آپ خدا. اس ملک میں ہمیں سنا ہی نہیں گیا، ہماری رائے کی حیثیت ہی نہیں ہے. یہ عدلیہ کی بات ہو رہی ہے. عدلیہ کے حوالے سے پاکستان کی تاریخ کو جس دلدل سے نکالنے والے وہ چیف جسٹس جس نے آ کے ایمرجنسی کو رد کر دیا، جس نے سارے مشرف کے اس جرم اور بربریت اور اس جبر کے پہیے کو الٹا چلا دیا، رانا بھگوان داس. کوئی قدر نہیں ہے، اس کا کوئی ذکر نہیں ہوتا. کل سارا دن رانا بھگوان داس کا کوئی ذکر ہوا؟ اس سے پہلے کوئی ذکر ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. نہیں ہوگا ذکر سجاد علی شاہ کا جو جم کے کھڑا ہو گیا تھا. نہیں ہوگا ذکر جسٹس جونیجو کا جس نے نامینیشن فارم رد کر دیے تھے. ذکر نہیں ہے کیونکہ دور بیٹھے ہیں، دور یہاں سے ہزاروں میل دور لوگ بیٹھے ہوئے. ان کے سننے کے لیے ان کی آواز پاکستان کی میڈیا کی پسندیدہ آواز نہیں ہے. پاکستان کی ٹاپ میڈیا کی پسندیدہ آواز ننگر پارکر اور چھاچرو اور ڈیپلو نہیں ہے جہاں بچے مر رہے ہیں. کل ایک بچہ کانا کمار، ایک 7-8 سال کے بچے کو کل ریپ کر کے مار دیا گیا ہے ببرلو میں، خیرپور میں. چند دن پہلے ایک نوجوان ناظم جوکیو پاکستان اور بر صغیر میں کوئی شخص اس طرح مدر نیچر کے لیے، اس طرح انوائرمنٹ کے لیے، اس طرح اپنی وائلڈ لائف کے لیے لڑا ہے جس طرح ناظم جوکیو عرب شکاریوں کے سامنے دیوار بن کے کھڑا ہو گیا. اس کو قتل کر دیا گیا. آج اس کے دیور کو مینج کیا گیا، اس کے بھائی کو، اور اس کی بیوی کو قید کر دیا گیا ہے کیونکہ اس کی بیوی
कंप्लेनेंट बनना चाह रही है केस में। उसकी बीवी हमारी बहन शीरीन जोखियो कैद में है इस वक्त भी। हमारी एक और बहन फहमीदा सियाल को कुरान पाक हाथ में पकड़े हुए गोलियों से भून दिया गया है। कोई सुओ मोटो सुनने में आया है? हाँ, फरियाल गोहर की एक हाथ में कोई थैली हो, उस पर तो सुओ मोटो हो जाता है, उस पर तो सुओ मोटो होता है। मगर वहां पे फहमीदा सियाल के कत्ल पर, वहां पे नाजिम जोखियो के कत्ल पर कोई आवाज बुलंद नहीं होती। वहां पे मैमूना सुमरो बच्ची कत्ल कर दी गई है कंदकोट में। वहां कुर्रतुल ऐन बुलेदी को कत्ल कर दिया गया है हैदराबाद में। कोई बोलने वाला नहीं है क्योंकि एजेंडा पे नहीं है। सिंध के लोगों को तो स्टीरियोटाइप बना दिया गया ना, साईं सरकार, वड्डी सरकार, मेरिट से। सिंध के लोग, उनकी नजर में जो रूलिंग क्लिक्स के 500,000 लोग हैं, अगर वो करप्ट हैं, अगर वो, और मैं नहीं कहूंगा कि वो नहीं है, वो बिल्कुल हैं। सिंध के रूलिंग क्लिक के लोग पंजाब की रूलिंग क्लिक्स के लोगों से ज्यादा करप्ट है। ये हम सिंधी होने की हैसियत से मैं तस्लीम करता हूं कि सिंध की तबाही और बर्बादी में जहां इस्लामाबाद का किरदार है, वहीं सिंध की तबाही और बर्बादी में इस्लामाबाद से ज्यादा किरदार सिंध की रूलिंग क्लासेस का है। मगर वो रूलिंग क्लासेस भी तो हम पर मुसल्लत करने वाले आप लोग हैं जो इस्लामाबाद में बैठे हैं। आप लोग उनको मुसल्लत करते हैं हम पर, और फिर कहते हैं कि भुगतो। ये आपके लोग हैं, ये आपके सरों पर बैठे रहेंगे। उनको कभी आप अपनी बी टीम बना लेते हैं, कभी उनको आर्जी तौर पर अपना मुखालिफ बना के उनको हीरो बना देते हैं। फिर वो हीरो बनते हैं, फिर हीरो बनकर फिर वो अगले 5 साल सिंध को तबाह करने के लिए मैदान में उतरते हैं। सिंध में आपको पता है, सिंध की 18 अजला के लिए सिंध हाईकोर्ट ने कहा है कि वहां गटर मिला हुआ पानी लोगों को पिलाया जा रहा है। गटर, खराब पानी नहीं, पोल्यूटेड पानी नहीं, गटरों का मिला हुआ, गटर की लाइन और पानी की लाइन मिली हुई है 18 अजला में। सिंध हाईकोर्ट कहती है, मैं नहीं कहता। सिंध जहां पे इस वक्त फॉरेस्ट काटे जा चुके हैं, रिवराइन की कच्चे की एरियाज वडेरों और जागीरदारों के पास हैं, और इस्लामाबाद से आकर आप हमारे देहातों की लाखों एकड़ जमीनें कराची में बिल्डर माफिया के हवाले कर देते हैं। और बिल्डर माफिया में कौन बैठे हुए हैं? उनके पार्टनर सिंध की हुकूमत के लोग, उनके एक्स ऑफिसर्स, एक्स मिलिट्री के कर्नल्स और ब्रिगेडियर्स, बहरिया टाउन की एडमिनिस्ट्रेशन सारी वो है, वो लोग बैठे हुए हैं। उन्होंने सिंध के देहातों को मिसमार कर दिया। सिंध के जजायर जो सिंध की टेरिटोरी हैं, पाकिस्तान की आईन के मुताबिक जो पाकिस्तान के पानी है, उनका पहला वाला हिस्सा इंटरनेशनल वाटर से पहले वो सिंध के प्रोविंस की मिल्कियत है। उसमें कहते हैं जजायर बनाएंगे। सिंध की जमीनें ले ली, सिंध के वसाइल ले लिए सिंध का, और सबसे ज्यादा लोड शेडिंग गैस की सिंध में, सबसे ज्यादा बिजली की लोड शेडिंग सिंध में। उनको आपने ये डिक्लेयर कर दिया है कि भाई ये मफतूआ इलाका है, और ये पट्टे पे दे दिया है। अकबर बादशाह ने पट्टे पे फला खान खानान को दे दिया, अब्दुर्रहीम खान खानान को, बीरबल को पट्टे पे। पहले जो नवाज शरीफ साहब की हुकूमत बैठी थी, हमारे साईं बैठे हुए हैं, परवेज साहब बैठे हुए हैं, पहले नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में भी कहा था कि भाई जरदारी साहब के मामलात में मुदाखलत नहीं करना, आप जाने, आपका काम जाने। अब भी पीटीआई की हुकूमत ने कह दिया है हम बयान शयान जारी करेंगे, क्योंकि पीटीआई खुद पाकिस्तान के लोगों को तबाह करने में फोर फ्रंट पे है। महंगाई, जुल्म, जबर, दवाइयां, आटा, गंदम, सब चीजें। तब अब कहते हैं कि इनके साथ मजीद कन्फ्रंट नहीं करना। नवाज शरीफ और पीटीआई की लड़ाई में सिंध को एक दफा फिर बी टीम बनाकर साइड पे रख दिया गया है, क्योंकि उनको यूज करना है, और नतीजा हम सिंध के लोग भुगत रहे हैं। कास्ट हमको पे करनी पड़ रही है। हम तबाह बर्बाद हो चुके हैं। मैं आपके पास शिकायत लेके आया हूं, अभी ये मुख्तसर का कहा जा रहा है, दूसरा राउंड है। मैं आपको बता रहा हूं कि इसी तरह ट्रीट किया गया था दूसरे लोगों को। कहा गया था 4 फुट के लोग हैं, 5 फुट के लोग हैं, मछली खाते हैं, जाहिल हैं, पागल हैं, ये क्या करेंगे। सिंध के लोगों को आप दीवार से लगा रहे हैं इस्लामाबाद के हुक्मरानों, इस तरह करेंगे, इसकी बहुत बड़ी कास्ट देनी। हम तो वो लोग हैं जो ड्यू शेयर मांगते हैं। हम कहते हैं पाकिस्तान हमारा मुल्क है, इस मुल्क में हमें बराबरी का हिस्सा दिया जाए। मगर पीछे जो दूसरे लोग बैठे हैं, वो अगर कुछ और बैरूनी ताकतों के जरिए मैनेज हो गए तो बड़े भयानक नतायज निकल सकते हैं। शुक्रिया। अब मैं दावत देता हूँ उस आवाज़ को जो हमें यहाँ पंजाब में बहुत दूर से सुनाई देती है, और हमें कहा जाता है इसको मत सुनना। किसी तारुफ के मोहताज नहीं, जनाब मंजूर पश्तीन साहब।
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہاں پر وہی دکھ وہی درد جو ہم چاہتے ہیں کہ لاہور کے لوگ اور اس ملک میں رہنے والے جتنے بھی لوگ ہیں وہ سن لے. میں آج زیادہ سے زیادہ بات وہاں پر کچھ ایسی یعنی جو ہم کہہ رہے ہیں 70,000 لوگ شہید ہو گئے ہیں, تھوڑا ان کی بات کرتے ہیں کہ طریقہ واردات کیا تھا. ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز کی بات ہم سنتے ہیں. ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کن کن طریقوں سے ہوا؟ فیک انکاؤنٹرز کے ذریعے. 2018 میں فروری میں نقیب اللہ محسود نامی ایک نوجوان کے بارے میں سنا ہوگا کہ راؤ انور نے اس کو کس طرح بے دردی سے شہید کر دیا. ایک احتجاجی تحریک اٹھی, مگر ہماری قسمت میں احتجاجی تحریک چلانے کے بعد بھی انصاف نہیں ہوا. راؤ انور کے متعلق لکھا گیا کہ 444 اور بھی ان نے لوگ قتل کر دیے. راؤ انور آزاد ہے مگر اس کے خلاف آواز اٹھانے والے علی وزیر جیل میں ہے. ظلم اور بربریت کے خلاف آواز اٹھانے والے علی وزیر جیل میں ہے. علی وزیر کو جیل میں رکھنے کے لیے اور گرفتار کرنے کے لیے اس ملک میں ادارے اور عدالت موجود ہے, مگر علی وزیر کے خاندان کے 17 شہیدوں کو انصاف دینے کے لیے کوئی عدالت اور کوئی ادارہ موجود نہیں ہے. فیک انکاؤنٹرز کا سلسلہ رکا نہیں ہے. ابھی 29 اکتوبر کو زار قیوم اور لال مرجان نارتھ وزیرستان کے 2 شہری تھے. بنو سے 8 مہینے پہلے گرفتار کیے تھے, مزدور تھے. 29 اکتوبر 2021 کو میرلی میں ان کی لاشیں کہیں ڈال دیے, پھینک دیے اور کہا کہ انکاؤنٹر میں مار دیے گئے. فیک انکاؤنٹر کے نام پر اگر میں یہاں بات شروع کر دوں تو ہزاروں واقعات ہیں. یہاں پر جتنے بھی ہم کہتے ہیں کہ قتل کر دیا گیا, وہ صرف ایک انسان کا قتل نہیں ہوتا ہے, وہ ان ماؤں کی امیدوں کا بھی قتل ہوتا ہے, ان بچوں کے امیدوں کا بھی قتل ہوتا ہے جو ان کے سہارے جیتے ہیں, وہ اس گھر کے معیشت کا بھی قتل ہوتا ہے. اس کا ایک اور شکل ہے ڈائریکٹ کلنگز. ڈائریکٹلی مارتے ہیں, جس طرح کے خڑ کمر شہداء کے بارے میں آپ لوگوں نے سنا ہوگا. 26 مئی 2019 کو سٹریٹ فارورڈ ایک ریلی پر فائرنگ کر دی گئی جس میں 16 شہید ہو گئے اور 45 زخمی ہو گئے. اور یہ ڈائریکٹ فائرنگ پشتونوں کے گیدرنگز پر کرنے کے روایات پاکستان بننے کے 1 ہی سال میں شروع ہو گئے تھے. بابڑا سے لے کر آج تک وہی ڈائریکٹ کلنگز کے واقعات ہو رہے ہیں, اور پروفیسر ارمان لونی کو بھی ڈائریکٹ شہید کر دیا گیا. اور اس طرح آپ لوگوں نے سنا نہیں ہوگا کیونکہ میڈیا والوں کو جرنیل کی طرف سے اجازت نہیں ہے, کرنل کی طرف سے, کہ آپ لوگوں کو وہ حالات بتا دیں. ورنہ پچھلے سال چمن میں عام عوام پر جب فائرنگ کیا گیا اس میں جو 2 نوجوان عبدالرزاق اور متی اللہ شہید ہو گئے, اس کے عمر 12 سال اور 14 سال تھے. چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی یہ لوگ معاف نہیں کرتے ہیں. اس کا ایک اور شکل بھی ہے ان ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کا, ریئیکشنری کلنگز. یعنی کہیں فوج پر فائرنگ ہوا تو وہ عام عوام کے علاقوں میں گھس کر وہاں پر لوگوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں. ایک واقعہ صرف یہاں پر انڈرسٹینڈنگ کے لیے بیان کرتا ہوں. یہ 9 مئی 2009 کا دن ہے. سپن وانا کے قریب ایک علاقہ ہے, وہاں پر فوج پر ایک فائرنگ ہوئی. فائرنگ کے بعد وہ گاؤں میں داخل ہوئے. اس وقت گاؤں کے اسکول میں اساتذہ کی میٹنگ چل رہی تھی. 17 اساتذہ کو ڈائریکٹلی شہید کر دیا گیا.
वहाँ ही मौके पर, ये 21 अगस्त 2017 की बात है कि शाम कई हमारे गांव के करीब एक गांव है, उसमें नाखुशगवार वाक़ये के बाद 3-4 दिन से लोगों को घरों से निकालकर उस पर तशद्दुद किया जा रहा था। ज़ार खान एक नौजवान थे जो मिर्गी के मरीज़ थे। उनके सारे डॉक्टर के कागजात फौज को दिखा दिए कि ये मरीज़ है, मगर फिर भी उन्होंने कहा हमने इसका इलाज करना है। उनके माँ और बाप के सामने, उसका बाप अब्दुल गफूर जो एक रिटायर्ड हवलदार थे, उसके सामने ज़ार खान को शहीद कर दिया गया। और उसके बाद उसकी माँ वो मेंटली ख़राब हो गई और 1 साल बाद उसका डेथ हुआ, वो भी जंजीरों में बांधी हुई थी। एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स की एक और शक्ल है जो हमारे लोग भुगत रहे हैं, टॉर्चर सेल में किलिंग्स। यहाँ मेरे दोस्त बेटे हैं, उनके कज़न थे मोहम्मद यूनस, 2009 में लापता हो गए। 2018 में उसकी लाश मिल गई। उसका एक बच्चा था जो उसके लापता होने के 2 महीने बाद पैदा हुआ था। उन्होंने, यानी उसका अरमान था अपने वालिद को देखने का, मगर उसको लाश ही मिली। ये टॉर्चर सेलों में जो लोगों को मारते हैं। जनवरी 2018 में स्पिनकई बहरवंद इलाके में नाखुशगवार वाक़े के बाद जब लोगों को अरेस्ट किया तो एक दिन गांव में ऐलान हुआ कि एक लाश पड़ी है कब्रिस्तान में, आप लोग उठा दें, इस गांव का है। उन्होंने वहाँ पर टॉर्चर सेल में खुदकुशी की। खुदकुशी कोई नहीं कर सकता है। सारे लोग भाग रहे थे, यानी बच्चे औरतें, कि अब किस घर का है। वो उसका नाम नुराइन था। दूसरे दिन एक और लाश वहाँ पे आया और आपको वहाँ कहते कि डायरेक्ट दफन करना है। एक बार तो तालिबान कह रहे थे कि 10 बजे तक दफन नहीं करना है, कभी कहते हैं वहाँ पर ये जो मिलिट्री और तालिबानों का सिस्टम है कि डायरेक्ट दफन करना है। दूसरे दिन फिर एक लाश आया कि दीवार से छलांग लगाई है, ये मारा गया। सारे टार्चर थे। उसका नाम अमीरुल्लाह था और तीसरे दिन कयूम की थी खुदकुशी। लेकिन हर बार नाम नहीं बताते थे, बस लोग आ जाते थे गांव के, वहां पर पाया जाता कि किसका है, किसका अपना है। ये सिर्फ ये एक वाकयात नहीं है। अगर मैं बयान करना चाहूं तो ये जो 70,000 लोगों की मैंने बात की, ये सब इन जैसे वाकयात में हैं। इसके अलावा जेट बम्बार्स की बात करते हैं। सितंबर 2015 में ज़ियारत रे तहसील सरवकई का एक इलाका है, वहाँ पर बमबारी हुई। मैंने खुद वो हालात अपने आंखों से देखे। ये जितना भी बयान कर रहा हूँ इनके बारे में चैलेंज देता हूँ। अभी स्टाम्प पेपर लिखूंगा कि दुनिया के किसी भी रिसर्च वालों ने इसको गलत साबित कर दिया तो मुझे फांसी पर चढ़ा दिया जाए। सितंबर 2015 में ज़ियारत रे में बमबारी हुई। हम स्टूडेंट थे, वहाँ पर पहुँचे तो 4 ख़वातीन और 5 बच्चे मुकम्मल टुकड़े हुए थे। टुकड़े को इकट्ठा करके बोरियों में जनाजे पढ़ाए गए। उसकी सिर्फ एक ही बच्ची रह गई थी जो होश में आने के बाद बार बार अपने माँ का पूछ रही थी, मगर वहाँ कोई माँ नहीं थी। तो ये वो जबर है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? जबर ये नहीं था, इससे भी ज़्यादा हुआ। पाकिस्तानी मीडिया पर वहां पर पटी चल रही थी कि पाक फिजाया की कामयाबियां जारी, ज़ियारत में 13 दहशतगर्द हलाक। इसका एक और शक्ल है जिसको हम टारगेट किलिंग कहते हैं। सरदार आरिफ वजीर इसी टारगेट किलिंग के शिकार हो गए। मलक रईस, बल्कि एक तो सिटिंग एमएनए थे मेराजुद्दीन, उसका भी आज तक कोई पता नहीं है। नूर इस्लाम दावड़ अभी पिछले 2 महीनों में वो भी टारगेट किलिंग में शहीद हो गए। फिरोज शाह स्वात में, शाह फैसल दिर में, मतलब सिर्फ नॉर्थ वजीरिस्तान में 2 सालों में 418 घर टारगेट किलिंग में गुजर गए हैं। पूरे मिलिटराइज्ड एरिया है, वहाँ पर जितनी पहाड़े हैं उन सब के ऊपर किले होते हैं, रास्ते में चेक पोस्ट होते हैं,
فاٹا ایکس فاٹا کا 1 انچ زمین ایسی نہیں ہے جو ان کو دکھائی نہیں دیتے ہیں. ہمارے گھر کے صحن ان کو دکھائی دیتے ہیں, رات والے دوربین بھی ہوتے ہیں. پھر کون آتا ہے اس بیچ میں؟ میرے لیے میں ابھی فروری میں 4 خواتین کو جو 16,000 روپے کی تنخواہ پر NGOs کے ساتھ کام کر کے اپنے بچوں کو پرورش کرتی تھی, ان 4 کو شہید کر دیا گیا, مگر آج تک ان کا کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہے. یہ ٹارگٹ کلنگ ان علاقوں میں زیادہ ہوتی ہے جہاں مدنیات زیادہ ہوتے ہیں. نارتھ وزیرستان بویا محمد خیل جو کاپر اور گولڈ سے بری پڑی ہے, وہاں کے لوکل لوگوں کو ٹرک کی ڈرائیوری بھی نہیں ملتی ہے. چائنا کے ساتھ ایگریمنٹ کر کے صرف وہاں پر لوگوں کو ٹارگٹ کلنگ ملتی ہے اور کچھ نہیں. اس طرح اگر بم دھماکوں اور شکلوں کی بات کرے, APS کی شہداء سے لے کر کوئٹہ کے وکلاء تک, اور پھر طاہر دوڑ کی سوالیہ لاش, ان سب کے لیے جب ہم نے مطالبہ کیا کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنائے, تو کہا گیا کہ تم لوگ غدار ہو. اپنے مظلوم اور محکوم لوگوں کی, عوام کی ترجمانی اگر غداری ہے, بہت زیادہ فخر ہے ہمیں اس پہ, پراؤڈلی ہم غدار ہیں. ہم ان ظالم جرنیلوں کے وفادار نہیں بنیں گے. اب ایک اور شکل ہے مسنگ پرسنز کی. مطالبہ یہی ہے کہ مسنگ پرسنز کو عدالت میں پیش کرے. اگر اس میں کوئی مجرم ہے, آئین کے مطابق سزا دو. اگر کوئی انوسنٹ ہے تو اس کو رہا کر دو. میں صرف 1-2 ان کے کیسز آپ لوگوں کو سناتا ہوں انڈرسٹینڈنگ کے لیے. کمال الدین ہمارے علاقے کے نوجوان تھے, والد کا نام شیرین خان ہے. 17 سال کی عمر میں وہ کنٹین میں کام کر رہے تھے, وہاں سے اٹھائے گئے. وہ اپنے والدین کے اکلوتے بیٹے تھے. اس کے والد دبئی میں مزدوری کرتے تھے. ہمارے پختونخوا میں مدنیات کی, خشک مواجات کی کمی نہیں ہے, جنت جیسا وطن ہے, مگر ہماری روزی لاہور, کراچی اور دبئی کے گلیوں میں لکھا گیا ہے, ان ہی اسٹیٹ پالیسیز کی وجہ سے. تو وہ دبئی کی مزدوری چھوڑ کر یہاں آیا, اپنی ساری جائیداد فروخت کی اس کا کوج لگانے کے لیے کہ پتہ چلے کہ کہاں ہے کمال الدین. جب 2016-17 میں IDPs واپس اپنے علاقے جا رہے تھے, شیرین خان نہیں گئے اپنے علاقے. اس نے کہا ہمارے علاقے میں نیٹ ورک نہیں ہے, 21ویں صدی ہے, آج بھی میں 2-3 مہینے جب ایکٹیویزم میں بزی ہوتا ہوں, اپنے گھر کے ساتھ رابطہ کرنے کے لیے لینڈ لائن کی سسٹم تک نہیں ہے. تو انہوں نے کہا شیرین خان نے کہ اگر میں وہاں چلا جاؤں تو ایسا نہ ہو کمال الدین رہا ہو جائے اور مجھے کھال آ جائے اور میں یہ مس کر دوں. تو اس وجہ سے وہ اپنے گاؤں نہیں جا رہے تھے. مگر 2020 میں, ابھی پچھلے سال, اسی ارمانوں میں اس والد کا ڈیتھ ہوا ہے, اس کی والدہ رہ گئی ہے جو انتظار کر رہی ہے. یہ مسنگ پرسنز کی تھوڑا انٹروڈکشن تھا کہ کس طرح ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ اور مسنگ پرسنز, 5,000 لوگوں کے ہمارے پاس ڈیٹا ہے, وہ کورٹ میں پیش کرے. میں نے فیس بک پہ بھی وہ پکچر ڈالی تھی. ایک اخبار میں ایک خبر تھی کہ کتا گم ہو گیا ہے, اگر کسی کو ملا تو اتنا انعام ملے گا. 5,000 لوگ لاپتہ ہے, اس کا کوئی خبر اس اخبار میں نہیں آئے گا, مگر اس کتے کی خبر آئی تھی. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ کرنٹ لگنے سے گدھا ہلاک ہو گیا, مگر وہاں پر ہمارے انتہائی انٹلیکچول طبقہ وہ روزانہ کے بنیاد پر ٹارگٹ کلنگ میں شہید ہو رہا ہے. کوئی خبر نہیں آئے گی. ایک دن تو یہ خبر بھی سارے چینلز پر چل رہا تھا کہ عارف علوی نے ٹک ٹاک جوائن کیا.
وہاں انسانوں کا خون بہ رہا ہے، وہاں پر مائیں پورا دن رو کر اپنی ہی چادر سے اپنا سر درد کی وجہ سے باندھ لیتے ہیں، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جنرل کیانی نے آسٹریلیا میں جزیرے لیے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ پشتونوں کا ایک علاقہ ہے جس کی مکمل زندگی ہم نے تباہ و برباد کر دی ہے۔ اور رویہ کیا ہے؟ رویہ یہ ہے کہ کلبھوشن یادو کے لیے اسپیشل بیل بنائیں گے ان کے حقوق دینے کے لیے، ان کے ساتھ کال بھی الاؤڈ ہے، پر بلوچ اور پشتون جو مسنگ ہے اس کو کچھ الاؤڈ نہیں ہے، اس کو کوئی اس طرح کی فیسیلیٹی نہیں ہے۔ علی وزیر کا قانونی حق پروڈکشن آرڈر کے لیے وہی اسمبلی کام نہیں کر رہے، اسی اسمبلی کا وہ ممبر ہے۔ اور انصاف دور کی بات ہے، انصاف دور کی بات ہے، انصاف مانگنے کے لیے بھی وہ ہمیں نہیں چھوڑتے ہیں۔ انصاف مانگنے کی جرم میں بھی ہم پر کون سے دفعات لاگو ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ 123 124 اے بی 1860 میں انگریزوں نے اس علاقے کو غلام بنانے کے لیے جو دفعات انٹروڈیوس کیے تھے، لوگوں پر لگائے تھے، آج پاکستانی ریاست وہاں پر پشتون رہنماؤں پر آج بھی وہی لگاتے ہیں۔ کوئی ڈی کالونائزیشن ہمارے لیے نہیں ہوئی ہے، ہم اسی کالونیل دور میں رہ رہے ہیں۔ 3 MPO آج بھی وہاں پر کمن ہے، 5 MPO 3 MPO وہی انگریز۔ ایسا لگ رہا ہے کہ جو علاقے انگریزوں کے ساتھ تھوڑے کوآپریٹو تھے ان کے ساتھ آج کا بھی فوج کوآپریٹو ہے، جو نہیں کوآپریٹو تھے اس کے ساتھ آج بھی وہی رویہ ہے۔ پاکستان جب بنا تو یہاں پر فوج تو نہیں بنی، وہی فیرنگی فوج میں بھرتی لوگوں کو اکٹھا کر کے نام بنا دیا گیا کہ پاکستان آرمی، تو قالو یہاں پر وہی رویہ جاری رہا، ہمارے ساتھ وہی رویہ آج کل جاری ہے۔ ختم کرنے کی وہ کر رہے ہیں، مگر ہم مزاحمت کے عادی لوگ ہیں، میں مزاحمت کروں گا۔ ایکشن ان ایڈ آف سول پاور یہاں ذکر کیا گیا، کسی نے پڑھا ہے؟ اس میں ایک سیکیورٹی اہلکار کو مکمل اجازت ہے کہ کسی کو پکڑو، اریسٹ کرو، قتل کرو، گھر میں اسمار کرو، آپ سے کوئی نہیں پوچھے گا۔ یہی علاج ہے ہمارے لیے، ہمارے لیے 3 MPO ہے۔ ہم آج پوچھنا چاہتے ہیں کہ ریاست کے پاس ہمیں دینے کے لیے اس 21ویں صدی میں جہاں ریاستیں فلاحی ریاستیں ہیں، کیا ہے؟ ٹارگٹ کلنگ، مسنگ پرسنز، پراکسی وار، گڈ طالبان، بیڈ طالبان، وہ طالبان، یہ طالبان، داعش، نام تبدیل ہوتے جا رہے ہیں۔ ابھی بات ہو رہی تھی کہ TTP کے ساتھ ایگریمنٹ کیا جا رہا ہے، ایگریمنٹ میں 1 مہینے کی سیز فائر کا اعلان پورا نہیں کیا گیا تھا کہ باجوڑ میں واقعہ ہوا اور بات آئی کہ داعش نے قبول کی۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ جو نام ہے یہ موس یعنی کپڑے ہے، جو پیچھے بندہ ہے ہم اس کو جانتے ہیں، اور اس خطے میں پروفائلنگ کی گئی، پروفائلنگ کے گویا دہشت گرد ہے، جب اس سے بات نہیں بنی تو غدار ہے، لوگوں کو اتنا وہ کیا گیا۔ ابھی ایک نوجوان آیا کہ میں لاہور سے ہوں، کیا آپ واقعی غدار ہے؟ سوال پوچھ رہے تھے، مجھے خوشی ہوئی اور میں نے کہا ہاں میں واقعی غدار ہوں۔ تو وہ تھوڑا مجھے دیکھنے لگا کہ کیسے؟ میں نے کہا وہ ظالم لوگ، وہ ظالم جرنیل جو یہاں ظلم کرتے ہیں اس کا میں کبھی وفادار نہیں رہوں گا۔ بالکل وہ اطمینان کر لے۔ کافی سارے مسائل ہیں یہاں پر، اگر میں سارے مسائل چیڑ دوں تو شاید ٹائم گھنٹوں میں بھی وہ کور نہیں ہو جائیں گے۔ آسما جہانگیر پروگرام اور ان کے سارے منتظمین کا شکریہ کہ انہوں نے ایک اچھا پروگرام بنایا، اور ہم جیسے ریچٹ آف دی ارتھ پیپل کو بھی
موقع دیا کہ یہاں پر اظہار کرے. اور ٹریبیوٹ ٹو آل آف یو. کافی خوشی ہوئی سچ میں, یہاں پر ہم نے پہلی بار اس ملک میں تھوڑی اپنی ریپریزنٹیشن دیکھی. جو بھی اسپیکر آتا تھا وہ ریپریزنٹیشن کرتا تھا. بہت خوشی. ہزارہ مسنگ پرسنز یا ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ, بلوچ مسنگ پرسنز یا ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ, یا اس طرح سندھ میں اور دیگر علاقوں میں, یہ میں نے جو خاکہ پیش کیا وہ صرف بتانے کے لیے کہ جو ہزاروں لوگ شہید اور مسنگ پرسنز ہو رہے ہیں ان کے گھروں کا, ان کے فیملیز کا کیا حال ہوتا ہے اور یہ سین کیا ہے. یہ سب کی ریپریزنٹیشن ہے. یہ یہاں پر صرف ایک علاقے کی نہیں, اس خطے میں مظلوم اقوام کی ریپریزنٹیشن ہے, اور جب بھی ضرورت پڑی ہم سارے مظلوموں کے ساتھ ہوں گے. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ حضور پشتین, آپ کی مزاحمت خوش آمدید. اب میں دعوت دوں گا ہمارے ملک کے صف اول کے دانشور, ہماری سیاست, خیبر پختونخوا کی سیاست, پاکستان کی سیاست سے 5 دہائیوں سے منسلک جناب افراسیاب خٹک کو. اور میری گزارش یہ ہوگی خٹک صاحب سے کہ جو باتیں ہم نے سنی بابا جان سے, پلیجو صاحب سے, منظور پشتین سے, یہ مسئلہ کیا ہے, اس ملک میں کیا ہو رہا ہے, کیا وجہ ہے کہ وہ گلگت بلتستان ہو, وہ خیبر پختونخوا ہو, وہ سندھ ہو, جو شکایات ہم سن رہے ہیں اس ریاست کے کا وہ کیا وہ کانٹرڈکشن ہے, کیا وہ خوف ہے, کیا وہ خطرہ ہے جس کی وجہ سے اس بربریت کا سامنا اتنے لاکھوں کروڑوں لوگوں کو کرنا پڑ رہا ہے. شکریہ. پینل کے معزز شرکاء, خواتین و حضرات, حقیقت یہ ہے کہ آسما جہانگیر کانفرنس 2021 نے عوامی اسمبلی کی شکل اختیار کر لی ہے, عوام کی پارلیمنٹ. جس طرح کی بحث آپ سن رہے ہیں, جس طرح کی باتیں سن رہے ہیں, جس آزادی سے بات ہو رہی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ آسما کو ہم خراج تحسین پیش کرنا چاہیں گے کہ ان کی موت کے بعد بھی ہم نے یہاں ان کے نام پہ ایک مکالمہ سنا ہے. سب نے اپنی اپنی بات کہی ہے اور سب اپنی بات کہہ رہے ہیں. میں بہت مختصر طور سے 3 بڑی باتوں کا ذکر کرنا چاہوں گا. پہلی بات یہ ہے کہ کہا گیا ہے کہ چھوٹے صوبوں کے مصائب, چھوٹے صوبوں کا درد, چھوٹے صوبوں کی تکلیف. لیکن گزارش یہ ہے کہ جو تکلیف ہے اس کا تعلق چھوٹے بڑے ہونے سے نہیں ہے. یہ بنگال یہاں کا بڑا صوبہ ہوا کرتا تھا جس کی 56% آبادی پاکستان کی بنگال کی آبادی تھی, لیکن ان کو مار مار کر پاکستان سے نکالا گیا. تو یہ مسئلہ دوسرا ہے. مسئلہ جو اصل میں پاکستان میں ہے وہ ایک طرح سے مارشل لاء کہہ دیں, ایک غیر جمہوری نظام ہے جو مختلف شکلوں میں چلا رہا ہے. اس کی 3 چیزیں میں آپ سے کہنا چاہوں گا. پنجاب میں آپ اس کو ووٹ کو عزت دو کے نام سے جانتے ہیں. ہم چھوٹے صوبے جیسے کہتے ہیں اس میں ہم اس کو صوبائی خود مختاری کے طور پہ جانتے ہیں, لیکن اس میں بھی گزارش یہ کہ دیکھیں کچھ پیش رفت ہوئی اس محاذ پہ. آپ نے دیکھا چارٹر آف ڈیموکریسی 2006 میں اس پر دستخط ہوئے, 2 بڑی پارٹیوں نے وہ بنایا, پھر ساری پارٹیوں نے اس کو قبول کیا, جس میں کہا گیا کہ جو کنکرنٹ لسٹ ہے اختیارات کی اس کو ایبالش کر دیا جائے گا, اس کو ختم کر دیا جائے گا. یہ 2006 میں فیصلہ ہوا. اور آپ نے دیکھا 2008 کے الیکشن کے بعد ایک جمہوری دور شروع ہوا تو آپ نے دیکھا کہ آئینی اصلاحات ہوئی, اور آئینی اصلاحات میں سب سے بڑی اصلاح جو ہے وہ 18ویں ترمیم تھی. اور آپ نے دیکھا کہ 18ویں ترمیم پہ سارے صوبوں کے سیاستدانوں نے دستخط کیے. ان چیزوں پر دستخط کیے. پختونخوا کے نام پر ہم سب لوگوں نے جیلیں گزاری ہیں. وہ کہتے ہیں آپ کیوں پختونخوا کہتے ہیں, وہ اب ہمارے آئین میں شامل ہے. اس پہ یہ ایک بڑی کامیابی ہے پاکستان کے عوام کی اور پاکستان کے منتخب جمہوری نمائندوں کی کہ انہوں نے 18ویں ترمیم پر دستخط کیے اور صوبائی خود مختاری کی طرف بہت اہم قدم آگے بڑھایا. لیکن پھر آپ نے دیکھا مسئلہ کیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ پھر آپ نے کہا 2014 پھر آپ نے دیکھا ایک کریپنگ کو, ایک کو شروع ہوا, اور آپ نے دیکھا
کہ جب کو 2018 میں انتخابی ڈاکے کے ذریعے سامنے آیا تو پھر آپ نے دیکھا کہ جنرل باجوہ سے بیان نکلا اخباروں میں اور کہا گیا کہ 18ویں ترمیم شیخ مجیب کے 6 نکات سے بھی زیادہ خطرناک ہے، زیادہ زہریلی ہے، پوائزنس ان کے الفاظ. اب دیکھیں یہ جرنیلوں کا کیا کام ہے کہ وہ آئین پہ تبدیلی کے بارے میں بات کریں گے؟ اگر کریں گے وہ استعفیٰ دے کے الیکشن لڑ لیں اور پارلیمنٹ میں آ کے بات کریں. یہ کیا بات ہوئی؟ دیکھیں نا یہ تو قابل قبول نہیں ہے. دس از ان ایکسیپٹیبل. دیکھیں نا اگر آپ جرنیل اس طرح بات کرے گا تو پھر تو جرنیل کے مقابلے میں مجھے جرنیل لانا ہونا گا. یہ کیا بات ہے؟ اصل بات یہ ہے یہ کہ پاکستان میں جمہوری قوتیں آہستہ آہستہ اس مسئلے کو حل کرنے کی طرف بڑھی ہیں، لیکن ان کا راستہ روکا جاتا ہے اور پھر آپ نے دیکھا کہ وفاقی جمہوریت کا راستہ روکا گیا. تو اصل مسئلہ، پہلا بڑا مسئلہ یہ ہے. دوسرا بڑا مسئلہ جو پختونخوا کو درپیش ہے، منظور پشتین صاحب نے آپ کو تفصیل سے بہت ساری چیزیں بتائیں. میری گزارش یہ ہے، ایکشن ان ایڈ آف سول پاور ایک کالا قانون ہے. یہ کالا قانون ہمارے صوبے میں نافذ ہوا. پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے اس کو رد کیا. اس نے کہا یہ آئین کے خلاف ہے. سپریم کورٹ میں جیسے ان کا طریقہ یہ آئے اور انہوں نے ایک سٹے ڈالی ہے، وہ اب تک چل رہا ہے. ہماری درخواستیں سپریم کورٹ میں پڑی ہیں، ان کی سماعت نہیں ہوتی. تو یہ انہوں نے کیا ایکشن ایڈ کیا ہے؟ یہ مارشل لا ہے. کیوں مارشل لا ہے؟ اس لیے کہ فوج سول لوگوں کو گرفتار کر سکتی ہے، اس لیے کہ فوج جیل خانے چلا سکتی ہے. یہ انٹرنمنٹ سینٹر جو ہیں یہ پاکستانی گوئنٹنامو بے جیسے امریکہ نے جیل خانے بنائے ہیں اپنے ملک سے باہر اپنے قانون سے بچنے کے لیے، یہ ہمارے ملک کے اندر انہوں نے بنائے ہیں مارشل لا. تو یہ مارشل لا جو ہے یہ ختم ہونا چاہیے. جب تک یہ مارشل لا، یہ تو ایسی ہے جیسے انگریز باقی ہندوستان میں آئینی اصلاحات کرتا تھا لیکن ہمارے لیے اسپیشل لاز، کیونکہ وہ کہتے ہیں زار روس سے ہمارا مقابلہ ہے، اسٹریٹجک ایریا وغیرہ. تو اب وہ یہ جو ہے یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں ایک طرح سے پاکستان کے آئین میں جو بنیادی حقوق ہے وہ ہمیں حاصل نہیں ہے ایکشن ان ایڈ کی وجہ سے. تو یہ جو پرماننٹ مارشل لا ہے ہم اس کو رد کرتے ہیں. ہم کبھی اس مارشل لا کو نہیں مانیں گے. ہاں اگر آپ زبردستی کرتے ہیں، میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، 100 سال ہم نے آزادی کی جنگ لڑی ہے. باچا خان نے 1921 میں آزادی کی جنگ شروع کی ہے. آپ ہمیں آزاد لوگوں کی طرح ٹریٹ کریں. اگر نہیں کریں گے تو ہم کہہ دیں گے کہ آپ کلونیل ماسٹرز ہیں. کلونیل ماسٹرز زبردستی کر سکتے ہیں لیکن ایک دن پھر ان کو جانا ہوتا ہے. آپ کا بھی پھر یہ ہوگا. تو تیسری بات یہ ہے کہ جو پاکستانی جرنیلوں کی افغان پالیسی ہے اس کا خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے پشتونخوا کو. طالبانائزیشن آپ نے دیکھا، یہ کہتے تھے کوئی طالبان نہیں ہے، یہ کہتے تھے یہاں کوئی ٹھکانے نہیں ہے، لیکن آپ نے دیکھا کہ افغانستان میں طالبان کہاں سے آئے؟ یہاں سے گئے. پورا لشکر یہاں سے گیا، لڑائی لڑی اور اس لڑائی میں اور ہمارے لوگوں نے ان کا ساتھ دیا، ان کی رہنمائی کی اور افغانستان پہ قبضہ کر لیا. اسٹریٹجک ڈیپتھ جو یہ کرنا چاہتے ہیں ضیاء الحق کے وقت سے. اور اس کے لیے اب کہتے ہیں ٹی ٹی پی، یعنی ادھر بھی طالبان، ڈیورل لائن کے اس طرف تو طالبان آ گئے، ادھر بھی یہ طالبان لانا چاہتے ہیں. اب دیکھیں نا جی، وہ اگر دہشت گرد ہیں، اگر انہوں نے ہزاروں لوگوں کو مارا ہے تو آپ ان سے اس طرح کے مذاکرات کریں گے. ان کا کہنا یہ ہے، آج جو خبریں آئی ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو فاٹا کا مرجر ہوا تھا اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں ٹی ٹی پی والے. اب ذرا یہ سننے کا مقام ہے، یا سر دھننے کا مقام ہے کہ آپ دہشت گردوں سے مذاکرات کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ آپ مرجر ختم کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ظاہر ہے کہ طالبانائزیشن پورے پاکستان میں یک دم نہیں ہو سکتی. تو وہ ایک علاقے کو جس طرح سے وہ پرانے گوریلا جنگوں میں لوگ کرتے تھے، لبریشن ایریا، لبریشن زون بناتے تھے، وہ ایک طرح سے اپنا زون اس کو بنانا چاہتے ہیں اور اس کے لیے وہ الگ کرنا چاہتے ہیں. اور آپ ان مسئلوں پر ان سے بات کرنا چاہتے ہیں. کیا ٹی ٹی پی کی لڑائی اس لیے تھی، یہ دہشت گردی اس لیے تھی؟ تو بڑا دوسرا مسئلہ بڑا یہ ہے، میں سمجھتا ہوں. تو یہ اگر یہ 3 مسئلے جو میں نے بتائے نا، جو وفاقی جمہوریت کا نہ ہونا، جو انٹرنلائز بھی نہیں ہوا، عملی بھی نہیں ہوا، دوسرا ایکشن ایڈ سول پاور، تیسرا جو ہے وہ طالبانائزیشن، اور یہ جو ابھی تازہ مرحلہ ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں بڑے بنیادی مسئلے ہیں. اور اس میں سب سے خطرناک بات میں سمجھتا ہوں، سب سے خطرناک وہ یہ پہلا والا مسئلہ ہے، غیر اعلانیہ مارشل لا. غیر اعلانیہ مارشل لا سے یہ ملک نہیں چلے گا. خدا نخواستہ اگر جرنیلوں نے تاریخ کا سبق نہیں دیکھا تو خدا نخواستہ یہ ملک جیسے 1971 میں انہوں نے یہ ملک توڑا تھا، خدا نخواستہ دوبارہ اس ملک کا یہ حشر کریں گے.
میں عطاشات کے شعر پر اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں کہ موم کے مکانوں میں دھوپ کی تمازت ہے، موم کے مکانوں میں دھوپ کی تمازت ہے، وہ بھی لے کے آئے ہیں صاحبان شیشے کا۔ بہت شکریہ خٹک صاحب۔ اب میں دعوت دیتا ہوں بلوچستان کی مستند آواز سابق وزیر اعلیٰ جناب ڈاکٹر مالک صاحب۔ شکریہ جی۔ میں سب سے پہلے آسمہ بی بی کو سرخ سلام پیش کرتا ہوں اور فاؤنڈیشن کا بھی مشکور ہوں کہ جنہوں نے ہمیں یہ موقع فراہم کی، اور خوشی اس بات پہ ہے کہ آج بھی آسمہ کی کاروان کے ہزاروں کارکن یہاں پہ موجود ہیں اور انشاءاللہ یہ کاروان بڑھے گا۔ میں پاکستان کے کور ایشو پہ مختصر بات کروں گا کہ پاکستان کا کور ایشو کیا ہے۔ میرے نزدیک اس ملک کا سب سے بڑا کور ایشو وہ مائنڈ سیٹ ہے جو کئی دہائیوں سے اس ملک میں بزور بندوق سیولین گورنمنٹ کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ میں عوام کی رائے سے بالاتر ہوں، میں پارلیمنٹ سے بھی بالاتر ہوں، میں عدلیہ سے بھی بالاتر ہوں، اور جو میری من میں آئے میں وہی کروں گا، جس کے منطقی نتیجے میں آج ملک میں انتشار ہے، سیاسی انتشار ہے، معاشی بحران ہے، بین الاقوامی طور پر ہم آئسولیشن میں ہے، قومی وحدتوں میں انتشار ہے۔ خاص طور پر میں یہاں پہ بلوچستان کی بات کرتا ہوں۔ بلوچستان میں گزشتہ 20 سالوں سے ایک جرنیل نے جو وہاں آگ لگا دی ہے، اس میں ہم مسلسل جل رہے ہیں۔ روزانہ ہمارے نوجوانوں کی لاشیں سڑکوں پہ پڑی رہی ہیں، اور لاپتہ کرنا وہاں پہ سب سے آسان ترین کام بن گیا ہے۔ اب تو یونیورسٹیاں بھی ہمارے بند ہیں، ہمارے کالجوں سے بھی ہمارے نوجوانوں کو اٹھایا جا رہا ہے۔ دوستو، اگر یہ صورتحال رہی میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بڑے مشکلات پیدا ہوں گے، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ملک کثیر القومی ریاست ہے، یہاں پہ پنجابی، پختون، سندھی، سرائکی اور بلوچ رہتے ہیں۔ ہمیں یہ حق ہو کہ ہم اپنی قومی وحدتوں میں اپنی نمائندگی خود کریں، نہ کہ راتوں راتوں میں آپ پارٹیاں مناتے ہیں، آپ ٹپے مارتے ہیں، الیکشنوں سے پہلے آپ اپنے نمائندے چنتے ہیں۔ ہم یہ آپ کو نہیں دیں گے۔ عوام کی رائے کا احترام تمام ملک میں ہو، اور اس رائے کے احترام کے لیے ہمارے قائدین نے قربانیاں دی ہیں، مارشل لاؤں میں کوڑے کھائے ہیں، 30 سال جیلوں میں رہے ہیں، صرف اور صرف عوام کی بالادستی کے لیے۔ اس ملک کے ان تمام بحرانوں کا حل کیا ہے؟ میرے نزدیک، میں بھی ایم رانگ،
ہمیں ایک نئی ایگریمنٹ کے عمرانی معاہدے کی جانب جانے کی ضرورت ہے. جب تک یہ ملک سیکورٹی اسٹیٹ رہے گا اس ملک میں نہ سیاسی بحرانیں ختم ہوں گی نہ معاشی طور پر یہ خوشحال ہوگا. اس ملک کے لیے ضروری ہے کہ ایک ویلفیئر اسٹیٹ ہو. یہاں کے قومی وحدتوں کو وہ تمام اختیارات دیا جائے جو ان کے حق ہے. ان پہ ان کی سائل اور وسائل پہ فل اختیار ہو. یہ کیا مذاق ہے؟ ہمارے تمام وسائل لوٹے گئے. ہم قرون وسطی کے جو ہے نا زندگی گزار رہے ہیں. آپ اگر اسٹیٹسٹک پہ جائیں, وہ ڈسٹرکٹ جو 57 سے سستی انرجی آپ کو دے رہی ہے ڈیرہ بگٹی, اگر آپ اسٹیٹسٹک میں جائیں پاکستان کی جتنے ڈسٹرکٹ ہیں ان میں سب سے پسماندہ ڈیرہ بگٹی ہے. کتنے شرم کی بات ہے. یہ کیوں ہوا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جب تک اس ملک میں فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن نہیں ہوں گے, اس ملک میں آئین کی بالادستی نہیں ہوگی, اس ملک میں تمام ادارے بشمول فوج اپنی آئینی حدود میں نہیں رہیں گے, اس ملک میں ختم کروں. میں نے کہا مجھے نوٹس مل گیا میں ختم کر لوں گا. تو جب تک آئین کے مطابق نہیں چلے گا, میں سمجھتا ہوں کہ گو کہ آپ ہمیں کہتے ہیں کہ چھوٹے صوبے, ہم چھوٹے صوبے نہیں ہیں. ہمارے بغیر آپ کس کام کے ہیں؟ جو اسٹریٹجیکل کور ہے وہ ہم تو پختونخوا اور بلوچستان دے رہے ہیں. تو میں گزارش کرتا ہوں کہ بلوچستان میں کالونائزیشن بند کی جائے. بلوچستان کے زمینوں کو جس طریقے سے لوٹا جا رہا ہے یہ وہاں کے باسیوں کا حق ہے. ہم اپنی اس رائٹ سے کبھی دستبردار نہیں ہوں گے. انہیں گزارشات کے ساتھ تھینک یو یار. ساتھی نے کہا کہ سی پیک پہ بات کرو. فیض صاحب نے کہا تھا کہ سر سے چادر بدن سے قبا لے گئی. وہ جو قبا تھا نا ہمارا, وہ بھی سی پیک لے گیا بجائے دینے کی. میں اس ڈسٹرکٹ سے تعلق رکھتا ہوں, میں اسی ڈویژن سے میرا تعلق ہے. آج تک سی پیک کا ایک پروجیکٹ گوادر میں ہے نہ بلوچستان میں ہے. اب اگر آپ کہیں گے کہ جی سی پیک نے ہمیں کیا دیا ہے, کیا آپ نے سی پیک اکنامیکل کاریڈور کی بجائے اسٹریٹجیکل کاریڈور بنایا ہے کیا؟ اگر وہ بات ہے تو سی پیک کو پاکستان کا مستقبل نہیں کہیں. This is not a economical corridor. It will be a strategical corridor. So, میں سمجھتا ہوں کہ تمام وحدتوں میں جو بھی فیصلے ہوں گے وہاں کے عوام کو, وہاں کے پارلیمنٹ کو, ان کو اعتماد میں لینے کی ضرورت ہے. ادروائز بہت ہو گیا ہے. اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے؟ باقی سیشن میں شاید باتیں ہوں گی, لیکن میں پنجاب کے دانشوروں سے یہی کہوں گا کہ جب تک آپ نہیں اٹھیں گے نا, ہم آج بھی ڈنڈا کھانے کے لیے تیار ہیں. جو پہلے جو ہماری نصیب میں تھا وہ ہم نے لے, لیکن جب تک آپ نہیں اٹھیں گے
اس ملک میں قانون کی بالادستی نہیں ہوگی، اور اسی طرح بھوک، افلاس، بے روزگاری میں ہم لوگ برباد ہوتے جائیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ اب ہمیں وقت کی کمی کا سامنا ہے، مجھے کہا گیا ہے کہ ٹھیک 5:30 بجے اس سیشن کو ہم نے ختم کرنا ہے۔ میری اب گزارش ہوگی محسن داوڑ صاحب سے مختصر کچھ اپنے نقطۂ نظر سے ہمیں آگاہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ایک دفعہ پھر میں مشکور ہوں آسما جہانگیر کانفرنس کے منتظمین کا کہ انہوں نے دعوت دی۔ چھوٹے صوبوں کے مسائل کے بارے میں تقریباً کافی تفصیل سے باتیں کی مقررین نے، لیکن میرے خیال میں جو بنیادی، اور میں کوشش کروں گا کہ جتنا جلدی اس پورے بحث کو سمیٹ سکوں، لیکن میرے خیال میں بنیادی جو ہمارا مسئلہ ہے وہ ہمارے آئینی ڈھانچے کا ہے۔ جو فیڈرل کانسٹیٹیوشنل سٹرکچر ہے میرے خیال میں وہی فساد کی سب سے بڑی جڑ ہے، اور یہ وہی کانسٹیٹیوشنل سٹرکچر ہے جس طرح خٹک صاحب نے جس کی طرف اشارہ کیا کہ بنگال کی آبادی ہم سے زیادہ تھی، اور وہ اس کو پھر مار مار کر یہاں سے بگا دیا گیا۔ لیکن یہ اسی پاکستان میں جب سن 62 میں آئین بن رہا تھا تو اس وقت پیریٹی سسٹم لایا گیا، بنگال کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پیریٹی سسٹم لایا گیا کہ بھائی دونوں کی نمائندگی برابر ہوگی، حالانکہ بنگال کی نمائندگی زیادہ تھی۔ تو میرے خیال میں جب تک اسی پیمانے پر اور اسی فارمولے پر ہم پاکستان میں ایک نیا آئینی ڈھانچہ، اور جس سوشل کانٹریکٹ کی طرف ڈاکٹر صاحب نے بھی اشارہ کیا، میرے خیال میں ایک نیا سوشل کانٹریکٹ جس کی بنیاد ہی اس پر ہو کہ جو ہمارا فیڈرل کانسٹیٹیوشنل سٹرکچر ہے اس سٹرکچر کو ہی ہم نے ریوائیو کرنا ہے۔ میرے خیال میں اس کے علاوہ ہمارے مسائل کا کوئی حل ہے ہی نہیں، کیونکہ یہاں پر پنجاب میں ہماری اتنی اکثریت ہے کہ ایک سیاسی جماعت پنجاب میں اکثریت لے کر آ جاتی ہے، وہ حکومت پہ قابض ہو جاتی ہے، حکومت ان کی ہوتی ہے۔ پیریفریز میں جو ہو رہا ہو، بلوچستان میں جو ہو رہا ہو، ایکس فاٹا کی جو منظور پشتین نے جو منظر کشی کی، باقی علاقوں میں جو ہو رہا ہو، مین سٹریم پاکستان جس کو کہتے ہیں پنجاب، ان کے میرے خیال میں حاکموں کو اور پاکستان کے حاکموں کو ان کے صحت پر کوئی اثر اس لیے نہیں پڑتا کیونکہ ہماری ووٹ کی ساری اکثریت بھی اگر وہ کھو دے تو ان کی وہ عددی اکثریت وہ برقرار رہتی ہے۔ تو یہ بنیادی ہمارے چھوٹے صوبوں کا مسئلہ جو یہ ہے کہ یہ جو آئینی، میں کہتا ہوں کہ مثال پاکستان کے فیڈریشن میں یہ آئینی سکم ہے، اور یہ سکم جب تک دور نہیں ہوگا میرے خیال میں ہمارے چھوٹے صوبوں کے مسائل ان کے شاید اشکال بدلتے رہیں لیکن یہ مسائل اپنی جگہ برقرار رہیں گے۔ اب دیکھیں نا، اگر ہمارے یہاں انسرجنسی آتی ہے تو اتنے لارج سکیل وہاں پر آپریشنز آتے ہیں، 70,000 کے قریب، اس میں پھر لوگوں کی جانیں ضائع ہو جاتی ہیں، لیکن اسی سے ملتا جلتا ایک رد عمل اگر پنجاب میں اٹھتا ہے، اور تحریک لبیک پاکستان کے سربراہی میں اگر ایک تحریک اٹھتی ہے اور اسلام آباد کی طرف وہ مارچ کرتی ہے اور راستے میں وہ پولیس والوں کو بھی مارتی ہے اور وہ بسوں کو بھی جلاتی ہے، تو ان کے خلاف رویہ اور ان کے خلاف رد عمل پر بالکل مختلف ہوتا ہے۔ وہ اس لیے مختلف ہوتا ہے کیونکہ پاکستان کے جو جرنیل ہے یا پاکستان کی جو جتنی اسٹیبلشمنٹ ہے یا ایون سیاسی قیادت بھی، وہ پنجاب کی ناراضگی برداشت نہیں کر سکتے۔ they cannot afford کہ وہ پنجاب کو ناراض کرے یا پنجاب میں کسی قسم کا بھی کوئی آپریشن یا کوئی اس طرح کا کام کرے جس سے پبلک سینٹیمنٹس کو کوئی ٹھیس پہنچے۔ یہی وجہ ہے کہ سعد رضوی کی ضمانت تو راتوں ہاتھ ہو جاتی ہے، اور علی وزیر کا 5 مہینے تک اس کی سپریم کورٹ میں تاریخ بھی نہیں نکلتی۔ یہ مسئلہ ہی سارا یہی ہے کہ وہ چونکہ علی وزیر کا تعلق ایک پیریفری سے ہے، اور یہاں پر جو پرابلم تھی وہ، اور یہ مسئلہ جتنے بھی پیریفریز ہے، بلوچستان ہے، گلگت بلتستان کی یہاں پر بابا جان نے بات کی، ہمارے پختونخوا یا ایکس فاٹا، یہ جتنے بھی پیریفریز ہے، یہ ان سب سے یہ رویہ میرے خیال میں یہ بدلنے والا ہے نہیں جب تک ہم پاکستان کے آئینی ڈھانچے میں یہ تبدیلی نہیں لائیں گے۔
یہاں پر خٹک صاحب نے 7th NFC ایوارڈ کی طرف اشارہ کیا. بالکل وہ ایک پہلا قدم تھا, 18ویں ترمیم, اس کے بعد پھر 7th NFC ایوارڈ, وہ بالکل پہلا قدم تھا. جو پہلی دفعہ پنجابی پولیٹیشنز, پنجابی سیاستدان ہمیں اپنا حق دینے پر راضی ہو گئے. لیکن المیہ پھر اب یہ ہے کہ وہ پنجابی سیاستدانوں کو تو ہم نے راضی کر لیا, 18ویں ترمیم پاس ہو گئی, صوبوں کو اپنے شیئر مل گئے, لیکن اب پنجابی جرنیل اس کو ماننے کو تیار نہیں. وہ جس طریقے سے 7 NFC ایوارڈ وہ مسلسل اس کی وائلیشن ہو رہی ہے, اور یا پھر جس طریقے سے 18ویں ترمیم کی وائلیشن ہو رہی ہے, کیونکہ 18ویں ترمیم کے بعد کافی حد تک صوبوں کو وہ اختیارات دے دیے گئے تھے. اب NFC ایوارڈ بے شک ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک وہ مثبت قدم تھا چھوٹے صوبوں کے مسائل کو ایڈریس کرنے کے لیے, لیکن میں کہتا ہوں کہ ابھی بھی اس میں کافی بہتری لانے کی گنجائش ہے. اور ہمارا مطالبہ ابھی بھی یہ ہے کہ یہ جو 82% کو یہ جو ڈسٹریبیوشن ہے ریسورس کی, یہ ابھی بھی 82% ہے. پہلے تو بہت تقریباً ابھی بھی 82% ہے. اور جتنے بھی ہم کمپیریٹیولی جتنے بھی فیڈریشنز ہم دیکھیں پوری ریجن میں, پوری دنیا میں, تو وہ ہمیں بالکل سلسلہ الٹا نظر آئے گا. ہندوستان میں میرے خیال میں آبادی کا تناسب ریسورس ڈسٹریبیوشن میں صرف 25% ہے, ارجنٹینا میں 65% ہے, برازیل میں 33% ہے. تو یہ ایک بہت بڑا فرق ہے میرے خیال میں. جب تک اس میں بھی ہم تبدیلی نہیں لائیں گے, وہ ہم اس طریقے سے چھوٹے صوبوں کے ساتھ ریسورس ڈسٹریبیوشن میں ہم انصاف نہیں کر پائیں گے. یہ میں وہ اچھا, ساتھ ہی ساتھ NFC ایوارڈ میں اپنے جو ایکس فاٹا ہے, کیونکہ ہم بھی ایک عجیب قسم کی سچویشن میں مبتلا ہے. ہمیں مرج تو کر دیا گیا تھا, لیکن جو مرجر کے وقت جو وعدے کیے گئے تھے کہ اس طریقے سے آپ کو اتنا شیئر ملے گا, اس وقت پرومس یہ ہوا تھا, ہمارے ساتھ وعدہ یہ ہوا تھا کہ 3% آپ کو فیڈرل ڈویژنل پول سے NFC میں آپ کو شیئر دیا جائے گا. حالانکہ ہمارا اپنا جو شیئر بنتا ہے, جو ایکس فاٹا کا شیئر بنتا ہے, جو کہ انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ جتنے بھی ہیں, ایک دو ساتھی جو ہمارے ہیں اس نے جس پر کام کیا ہے, ان کی اسیسمنٹ کے مطابق ہمارا شیئر 5% سے بھی زیادہ بنتا ہے, 5% سے بھی زیادہ بنتا ہے. اچھا, المیہ یہ ہے کہ بلاک ایلوکیشن فی الحال ہوتی ہے, پیسہ جاتا ہے. 2 سال پہلے میں نے اپنی بجٹ سپیچ میں وہ جو بریک ڈاؤن ہے جو پلاننگ کمیشن کی ویب سائٹ پر موجود, پہلا ہوتا تھا اب نہیں ہوتا, اس بریک ڈاؤن کو جب میں نے اپنی بجٹ سپیچ میں بیان کیا کہ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی 70-80 ارب روپے ہم نے لگائے ہیں, ان 70-80 ارب روپے میں 50 ارب روپے تو ڈیفنس میں گئے ہیں, اور وہ اپنے جو وہاں سے آپریشنز اور فلانا ڈنگرا اور تار لگانے کے جو پیسے ہیں وہ بھی ہمارے فاٹے کی ڈیولپمنٹ کے کھاتے میں ڈالتے ہیں. اچھا, اس کے بعد, اس تقریر کے بعد اب تک پلاننگ کمیشن کی ویب سائٹ پر کوئی بریک ڈاؤن نہیں دیا گیا کہ بھائی فاٹا میں جتنے لوکیشن ہوئی ہے یہ کس مد میں خرچ ہوئی ہے. ابھی تک اس کی کوئی انفارمیشن ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہے, نہ مختلف کمیٹیوں میں جب ہم مانگتے ہیں نہ پھر وہاں پر یہ ہمیں پرووائڈ کی جاتی ہے. اب ایک اور پچھلے دنوں ایک آرڈر نکلا تھا پروونشل گورنمنٹ کا, اس میں لکھا ہوا تھا کہ فاٹا میں جو ایکسلریٹڈ امپلیمنٹیشن پروگرام ہوگا اس کی نگرانی کور کمانڈر پشاور کریں گے, اور اس میں اور تو اور FWO کے نمائندوں کو بھی اس میں انہوں نے انکلوڈ کیا ہوا ہے. اب FWO ایک پرائیویٹ کنٹریکٹر ہے, اور وہ ہمارے سرکاری جو فنڈ ہے ہمارے فاٹا کی, وہ اس کی ڈسٹریبیوشن میں بھی وہ شیئر ہولڈر ہے. میں 2 منٹ میں کنکلوڈ کرتا ہوں, بس ٹھیک ہے, میں 2 منٹ میں کنکلوڈ کرتا ہوں. یہ آرٹیکل 172 آف دا کانسٹیٹیوشن, اس کے مطابق 50% جو ہمارا آئل اینڈ گیس کا شیئر ہے, 50% جو ہمارا آئل اینڈ گیس کا شیئر ہے اس پہ صوبوں کے اختیارات ہیں. لیکن اس آئینی شک پر بھی حقیقتاً عمل نہیں ہو رہی. ساتھ ہی ساتھ میں آخر میں صرف یہ کہوں گا کہ نیٹ ہائیڈل کا جو ہمارا مسئلہ ہے, وہ جو AGN قاضی فارمولے کے تحت ہمارا شیئر بنتا ہے وہ تو آپ رہنے ہی دیں, وہ جو انٹرم ایک ارینجمنٹ ہوئی ہے پختونخوا حکومت کی وفاقی حکومت کے ساتھ, وہ شیئر بھی نہیں دیا جا رہا. گیس سرپلس, خیبر پختونخوا گیس سرپلس صوبہ ہے, اور وہ پھر جب گیس کا پھر ٹیرف اور اس کی ڈسٹریبیوشن پھر وہ اس کے لیے پھر انہوں نے جو ویٹڈ ایوریج گیس
کاسٹ آف گیس ہے. پھر چونکہ میں 50% سے زیادہ اور ہمارا تقریباً 40% سے زیادہ جو گیس میں پروڈیوس کرتا ہوں وہ سرپلس ہے, لیکن اس کے باوجود بھی اس کا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اسی طرح ہمارا پانی کا جو ہمارا حصہ ہے وہ ہم پورا کا پورا یوٹیلائز نہیں کر پا رہے ہیں, وہ ضائع ہو رہا ہے, اور اس مد میں بھی ہمیں کوئی نہیں ہے. پیٹرولیم لیوی کی آپ مثال دے لیں, پیٹرولیم لیوی اب ہم پیٹرول بھی 50% سے زیادہ پروڈیوس کرتے ہیں, لیکن اس پہ پھر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی نہیں لگتی, کیونکہ اس سے پھر تھوڑا بہت شیئر پھر ہمیں بھی ملنا ہوتا ہے اس کا. اس پر یہ پیٹرولیم لیوی جس کو میرے خیال میں اس سال کی بجٹ میں وہ 610 ارب کے قریب ہے, اور اس میں ہمیں 1 روپے کا شیئر بھی اس میں نہیں ملتا. میں بس آخر میں یہی کہوں گا کہ بہت سی چیزیں ہیں کہنے کو, لیکن چونکہ وقت کی کمی ہے, آخر میں وہی بات پھر دہرانا چاہوں گا کہ صوبوں کے مسائل کے حل کے لیے ہمیں ایک نئے عمرانی معاہدے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے آئینی ڈھانچے کو بدلنا ہوگا, ورنہ جس طریقے سے پاکستان کے جرنیل اس ملک کو چلا رہے ہیں تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کمپنی اس طرح نہیں چلے گی. بہت شکریہ. بہت شکریہ لاوڑ صاحب. بہت ہی معذرت کے ساتھ سینیٹر تاج حیدر صاحب, میں اب آپ کو دعوت دیتا ہوں. وقت بہت کم رہ گیا ہے, 5:30 بجے اس ہاؤس سے خطاب ہوگا. لنڈن سے میں گزارش کروں گا کہ سب لوگ تشریف فرما رہیں. سندھ کے مسائل اور پاکستان کے مسائل آپ سے بہتر کوئی نہیں سمجھتا. بہت بہت شکریہ. اور ساتھ ہی میں ماڈریٹر صاحب سے عرض کرنا چاہوں گا کہ اسٹیج پہ منظور پشتین جو ہیں وہ اکیلے مزاحمتی نہیں ہیں, میں نے پوری عمر گزاری ہے مزاحمت کرتے ہوئے. یہ بہت اچھی بات ہے کہ آج یہاں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ہم محترمہ آسمہ جہانگیر کو چھوٹے صوبوں کے مسائل پہ بات کر رہے ہیں, کیونکہ محترمہ کی آواز ایک بہت مضبوط آواز تھی چھوٹے صوبوں کے مسائل و حقوق کے سلسلے میں. میں چند بنیادی باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, اور بار بار یہ سوال اٹھایا گیا ہے کہ آخر مسئلہ کیا ہے اور کیوں یہ تمام سلسلے ہو رہے ہیں. پہلی بات یہ کہ پاکستان بنا تھا جس میں تمام علاقوں کے عوام کی شرکت تھی اس تحریک کے اندر, سندھ ہو یا بلوچستان ہو, پنجاب ہو یا پختونخوا ہو. گلگت بلتستان کے لوگوں نے عوامی جنگ لڑی, اب آزاد کرایا, پاکستان میں شامل کرایا. جو قبائلی علاقے جات تھے انہوں نے لشکر بھیجے اور انہوں نے جنگ لڑی اور پاکستان کے سرحدوں کا دفاع کیا. اب اگر ایسے بھی لوگ کہ جنہیں پتہ تھا کہ ان کے علاقے پاکستان میں شامل نہیں ہوں گے, وہ بھرپور طریقے سے تحریک پاکستان میں شامل تھے. اب اگر ہماری کسی بھی آبادی کے حصے کو یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کی پالیسی سازی میں ان کا حصہ مساوی نہیں ہے, یا یہ کہ مرکز کی طرف سے ان پر ظلم کیا جا رہا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی فیڈریشن کے استحکام کے لیے یہ انتہائی خطرناک بات ہے, اور اس کو جتنی جلدی صحیح کر لیا جائے اتنا ہی بہتر ہے. مسئلہ کیا ہوا؟ جی ہاں, پاکستان بنا, سیکیورٹی کے مسائل تھے, میں تسلیم کرتا ہوں کہ بہت زیادہ سیکیورٹی کے مسائل تھے اپنے سرحدوں کے دفاع کے لیے. ایک طریقہ کار ڈھونڈا گیا کہ مسلح افواج کو مستحکم کیا جائے, ان کے لیے ایکوپمنٹ لیا جائے, اور اس کے لیے مغربی ممالک کی طرف دیکھا گیا جن کی قیادت امریکہ کر رہا تھا. ہمیں اسلحہ ملا, شرائط کے ساتھ ملا, لیکن اور میں کہوں گا کہ پرائم منسٹر لیاقت علی خان اور پرائم منسٹر سہروردی نے بڑے پیمانے پہ پاکستان کی مسلح افواج کو مضبوط کرنے میں یہ کنٹریبیوشن ہے ان کا. لیکن ایک ایکسس بنا امریکی سامراج اور ہماری مسلح افواج کے درمیان, اور اس ایکسس کے چاروں طرف, اس محور کے چاروں طرف جو لوکل بینیفیشریز تھے وہ جمع ہوئے, اور ان کی مسلسل کوشش رہی کہ پاکستان کی پالیسی پاکستان کے عوام کے منتخب نمائندے نہیں بنائیں, بلکہ پاکستان کی مسلح افواج بنائیں.
اور پاکستان کی مسلح افواج کا کیونکہ ایکسس سامراج کے ساتھ ہے، اس لیے سیدھی بات ہے یہاں جو بھی پالیسی بنتی ہے وہ امریکی مرضی سے بنتی ہے، یہاں جو بھی بجٹ بنتا ہے وہ امریکی مرضی سے بنتا ہے۔ یہ رشتے استحصال کے رشتے، بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ اور پاکستان کی مسلح افواج ایک پیج پہ ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کچھ قانون پاس کرا لیے، وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اس قانون کے پھل کوئی اور کھائے گا، انہیں یہ نہیں پتہ کہ وہ استعمال ہو رہے ہیں، اور جن کے ہاتھوں وہ استعمال ہو رہے ہیں ان کا بھی استعمال کرنے والا کوئی ہے جو کہ ان کو استعمال کر رہا ہے اس خطے میں اپنے جو عزائم ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ایک تھیسس میں لکھا، Americans want only military duty from their friends and we are very willing to give that military duty، اور اس کے لیے اندرونی طور پہ جو کچھ ہمیں کرنا ہوتا ہے وہ کرتے ہیں۔ جو واقعات یہاں پہ بیان کیے، خاص طور سے منظور بھائی نے جو واقعات یہاں بیان کیے وہ دل ہلا دینے والے واقعات، لیکن میں آپ کو اطلاع دینا چاہتا ہوں اور بڑی تشویش کے ساتھ اطلاع دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی سلیکٹڈ قومی اسمبلی نے قانون پاس کیا ہے جو اب ہماری سینٹ کے سامنے آیا ہے، جس قانون کی ایک شق یہ ہے کہ اگر کوئی شکایت کرے گا مسنگ پرسنز کے بارے میں تو اس کو ثابت کرنا ہوگا کہ کس ادارے نے اس کو اغوا کیا ہے، اور اگر وہ ثابت نہیں کر سکا تو 5 سال کی جیل اور 10 لاکھ کا جرمانہ ہوگا۔ یعنی شکایت تو آپ کر رہے ہیں لیکن شکایت کرنے کے فوراً بعد جیل جانے کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہ ظلم قانونی طور پہ پاکستان کی پارلیمنٹ کر رہی ہے، اور میں بالکل استدعا کرتا ہوں، ہاتھ جوڑ کے استدعا کرتا ہوں تمام سینیٹر سے کہ وہ حاضر رہیں پوری تعداد کے اندر اور اس ظالمانہ قانون کو پاس نہ ہونے دیں اور اس کو اٹھا کے پھینکیں، پھر جوائنٹ سیشن کے اندر جو بھی ہوتا ہے وہ ہوتا رہے۔ جناب عالی، اگر ہم اس بنیادی تضاد کو سمجھ گئے کہ امریکی سامراج اور پاکستان کے عوام کے درمیان جو تضاد ہے وہ بنیادی ہے، تو وہ نہیں چاہتے کہ ہم اپنے قومی وسائل کو ڈیولپ کریں، اور اس لیے جتنا بھی ظلم ہو رہا ہے زیادہ سے زیادہ پختونخوا کیوں تباہ ہوا ہے، بلوچستان کیوں تباہ ہوا ہے، سندھ کے ساتھ کیوں زیادتی ہو رہی ہے، وہ ان علاقوں کے اندر ہو رہا ہے جہاں ہمارے قدرتی وسائل موجود ہیں، اس لیے کہ پاکستان کے عوام ان قدرتی وسائل کو ترقی نہ دے سکیں۔ اور جب ترقی دی جاتی ہے تو میں عرض کروں کہ بھرپور مخالفت کی گئی تھرکول کے منصوبے کی، اب ہم 3rd فیز شروع کر رہے ہیں۔ اس 3rd فیز کے بعد کوئلے کی پیداوار جو ہو رہی ہے اس کا ریٹ $27 فی ٹن آ رہا ہے، جو امپورٹڈ کول ہے اس کی کراچی پہ لینڈڈ پرائس اس وقت $280 ہے فی ٹن، 1 اور 10 کا فرق ہے۔ جس وقت ہم پاک ایران معاہدہ کرتے ہیں تو کوئی سفیر آ کے کہتا ہے مسٹر پریزیڈنٹ دس کین کاسٹ یو یور پریزیڈنسی، اور اس منصوبے کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ ہم $8 یا $9 کے بجائے ہم $30 کے اوپر LNG خرید رہے ہیں، صرف اس لیے کہ امریکی سامراج جو ہے وہ ہمارے لیے خطرہ بنا ہوا ہے اور ہمیں اس کی ڈکٹیشن کے اوپر چلنا ہے۔ جناب علی، بہت سے مسائل ہیں اور وہ مسائل الجھتے جا رہے ہیں۔ مردم شماری جس طریقے سے کی گئی، سندھ کی آبادی 30% کم دکھائی گئی، جس سے کہ سیٹیں ہماری کم ہوئیں، جس سے کہ ہمارے صوبے کو سالانہ 200 بلین کا نقصان ہو رہا ہے۔ جناب علی، 172 آرٹیکل جس میں 50% مالکی گیس اور تیل کے اوپر صوبے کی ہے، اس میں $1 بھی صوبے سندھ کو نہیں دیا گیا ہے، جو کہ 71% جو ہے وہ پیداوار تیل و گیس کی کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے آرٹیکل 158 ہے جو گیس پیدا کرنے والی صوبے کا پہلا حق مانتا ہے کہ پہلے ان کی ضروریات پوری ہوں گی، اس کو بھی روکا گیا ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ پانی کا مسئلہ ہے۔
ہمارے زیریں صوبوں کو کے کاشتکاروں کو پانی نہیں دیا جا رہا، اور میں اس میں پنجاب کے کسان کو الزام نہیں دیتا، اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ نئی نہریں نکالی جا رہی ہیں، نئی زمینیں سیراب کی جا رہی ہیں، اور وہ نئی زمینیں مقامی لوگوں سے لے کے پاکستان کی فوج کے جنرلوں کو دی جا رہی ہیں، اور اس لیے یہ نہریں نکالی جا رہی ہیں۔ جو گریٹر تھل کینال نکالی گئی ہے جس علاقے میں، اس میں زیر زمین پانی 95% میٹھا پانی ہے، اس پانی کے ریسورس کو نہیں آگے بڑھایا جا رہا، اور پنجاب کے کسان کو فائدہ نہیں دیا جا رہا۔ کچھ جنرل ہیں جنہیں کہ نہری پانی چاہیے، اور ان کی زمینیں وہاں پہ ہیں۔ میں نے تو ایک دفعہ اپنی حکومت سے کہا تھا کہ جنرلوں کو زیریں سندھ کے اندر زمین دے دیجئے تو پانی آتا رہے گا یہاں بھی۔ یہ جو سلسلہ ہے کہ کس طریقے سے ہمیں ختم کیا جا رہا ہے، کس طریقے سے خیبر پختونخوا کو تباہ کیا جا رہا ہے، کس طریقے سے بلوچستان کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ محترم فرحت اللہ بابر یہاں تشریف رکھتے ہیں۔ اے پی سی کا جب واقعہ ہوا تو میں نے ان سے پوچھا، مذہبی انتہا پسندوں نے جو حملہ کیا تھا، میں نے بابر صاحب سے سوال کیا کہ جناب علی، ڈو یو تھنک the divorce between the establishment of Pakistan and religious extremists is final؟ یہ ہنسے، تاج حیدر صاحب کس دنیا میں رہتے ہیں آپ؟ یہ جنم جنم کا ان کا ساتھ ہے، یہ رشتہ کبھی ختم نہیں ہونے والا۔ اور میں دیکھ رہا ہوں، آج پھر دیکھ رہا ہوں، ہم جنہوں نے پورا سوات خالی کرایا، پورا ٹرائبل ایریا خالی کرایا سوائے شمالی وزیرستان کے، اور اسی پاکستان کی آرمی کے ذریعے کرایا، جب ہمیں یہ سنائی دیا جاتا ہے کہ پاکستان کی ریاست ان مٹھی بھر ملیٹنٹس کا مقابلہ نہیں کر سکتی اور ان کو کنٹرول نہیں کر سکتی، ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ گلے ملا جا رہا ہے انہی دہشت گردوں سے جنہوں نے اس ملک کو تباہ کیا ہے۔ خواتین و حضرات، میں صاف صاف کہتا ہوں کہ ایک نئی انتہا پسند آئی جے آئی اس ملک کے اندر بنائی جا رہی ہے، جس کا ملیٹنٹ ونگ تحریک طالبان پاکستان اور تحریک لبیک پاکستان ہو۔ اس لیے تیار ہو جائیے، تیار ہو جائیے، اس جو آفت آنے والی ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے، اور کھل کے کہیے کہ ہمیں مذہبی انتہا پسندی کا ہم ہر قیمت پہ مقابلہ کریں گے، اور ان کو پاکستان کی جمہوریت کو ختم نہیں کرنے دیں گے۔ ایک تاثر غلط پیدا ہوتا ہے جب بھی ہم سندھی بات کرتے ہیں کہ شاید پنجاب کے خلاف بات ہو رہی ہے۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ریاست کے پاکستان کی سیاست میں دو پول ہیں، ایک ہے محنت کش عوام اور دوسرا ہے پاکستان کا اسٹیبلشمنٹ۔ اور پاکستان کا اسٹیبلشمنٹ جو کچھ کر رہا ہے اس کا الزام ہم کبھی بھی پنجاب کے محنت کشوں کو نہیں دیں گے۔ میں جانتا ہوں کہ جب بھی یہاں ترقی پسند تحریک آگے بڑھی ہے، بھگت سنگھ یہیں سے پیدا ہوا، انڈین نیشنل آرمی پنجاب نے بنائی، ذوالفقار علی بھٹو کی ترقی پسند تحریک کو پنجاب نے سپورٹ دی۔ لیکن جب یہ ہوا ہے تو مذہبی انتہا پسندی کو آگے بڑھایا گیا ہے اور لوگوں کو تقسیم کیا گیا ہے، اور جو اس وقت پنجاب میں ہو رہا ہے وہ اسی وجہ سے ہو رہا ہے کہ یہاں ترقی پسندوں کو اور محنت کشوں کو کچلا جائے اور ان کی آواز کو نہ سنایا جائے۔ مجھے پورا اعتماد ہے، عوام کا سیاسی شعور بڑھ رہا ہے۔ محترم مرحوم رسول بخش پلیجو صاحب نے مجھ سے کہا تھا، تاج حیدر چالاکی کا زمانہ ختم ہو گیا، جو چالاکی کرے گا وہ منہ کے بل گرے گا۔ وہ اس لیے کہ ہمارے عوام کا سیاسی شعور بلند تر ہو رہا ہے۔ پولیٹیکل کانشسنس از سم تھنگ وچ از irreversible، یہ شعور نیچے نہیں جائے گا۔ پنجاب کے لوگ جن کو صرف روزگار حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑنا پڑتا ہے، جو یا تو سندھ کے اندر آتے ہیں یا پھر بیرون ملک جاتے ہیں، اور رستے میں کتنے جو ہیں وہ
فوت ہوتے ہیں اور کس طریقے سے وہ وہاں پہنچتے ہیں صرف پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ کس طریقے سے ان کا استحصال ہو رہا ہے اور کس طریقے سے باقی صوبوں کے غریبوں کا استحصال ہو رہا ہے. اور میں اس اعتماد کے ساتھ آج اپنی بات ختم کر رہا ہوں کہ پنجاب کا محنت کش اٹھے گا, متحد ہو کے اٹھے گا, آواز اٹھائے گا اس ظلم کے خلاف جو خیبر پختونخوا میں ہو رہا ہے, جو بلوچستان میں ہو رہا ہے, جو سندھ میں حق تلفیاں ہو رہی ہیں. مجھے اعتماد ہے کہ ہم سب کندھے سے کندھا ملا کے جد و جہد کریں گے اور امریکی سامراج اور ان کے جو مقامی ایجنٹ ہیں ان کی حکمرانی اس ملک سے ختم کریں گے. اس ملک کی پالیسی عوام اور عوام کے منتخب ادارے تشکیل دیں گے. شکریہ جناب. بہت شکریہ. نیلسن منڈیلا نے کہا تھا انجسٹس اینی ویئر از اے تھریٹ ٹو جسٹس ایوری ویئر. آج ہم نے سنا, ہمیں یاد دلایا گیا کہ اس ملک میں بہت ناانصافی ہے, بہت ظلم ہے. آج کے سیشن کا مقصد ہمارے ضمیر کو, ہمارے ذہنوں کو جھنجھوڑنا تھا. بہت شکریہ آپ سب کی تشریف آوری کا. اب میری درخواست ہوگی کہ آپ تشریف فرما رہیں. کچھ ہی لمحوں میں آن لائن کچھ معتبر مقررین ہم سے خطاب کریں گے, اس کے لیے انتظار کیجیے. یہ سیشن اب اختتام پذیر ہوتا ہے. بہت شکریہ.